السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ہم لے کر عشق سیرا سرائے محبت سیزن 2 کی 19ویں قسط۔ چلیں پھر ریڈ کرتے ہیں۔ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ دیانا اس شخص کو دیکھتی مٹھیاں بھیجے ہررائی تھی، بھوری آنکھیں مغرور نقوش۔ وہ شخص بلا شبہ حسن کا پیکر تھا جسے شیطانی موت کہتے تھے۔ تو دیانا کون سی کم تھی؟ وہ بھی بہادر لڑکی تھی، دلشاد کی بہادر بیٹی۔ کیا وہ واقعی بہادر تھی؟ ہاں، ہررا رہی تھی ولادت پر، اپنے اغواکار پر، تو بہادر ہی ہوگی۔ جاننے کو تو پوری زندگی پڑی ہے۔ زندگی؟ آہ، کیا مسکراتا تھا وہ شخص! پل میں ڈھیر کر دینے والا، مہربان مسکراہٹ کا مالک۔ دیانا نے سرخ آنکھوں میں لپٹے غصے کو اندر اندھیلا۔ جانے کون شخص تھا، کیا چاہتا تھا اور اسے کیوں یہاں اٹھا کر لایا تھا؟ کڈنیپ کیا تھا؟ کسی کی کیا دشمنی دیانا زیفم کمال سے؟ وہ تو پیشے کی ڈاکٹر اور معصوم سوبر لڑکی تھی، پرسکون رہنے والی، نازک دل کی مضبوط ڈاکٹر، باپ اور بھائی کی لاڈلی۔ لیکن وہ یہ کیوں بھول گئی؟ دشمنی تو اس کے نام میں ہے، اس کے سرنیم میں۔ آہ، دیانا معصوم! لیکن ایبک بھی تو اس کا سرنیم نہیں جانتا تھا نا۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ دیانا غصہ ضبط سے بولی اور ایبک سر جھکا کر کہنے لگا اٹھا، میں گلی کا گنڈا نہیں ہوں۔ ایبک نے جیسے ہنستے ہوئے بات کہی۔ دیانا کو زیفم یاد آیا۔ وہ بھی تو مسکراتے ہوئے دنیا کا واحد بے حد خوبصورت مرد معلوم ہوتا تھا، اور یہ شخص بھی۔ لیکن ایک چیز نہیں تھی اس کے پاس، ڈمپل۔ زیفم کی مسکراہٹ میں ڈمپل ہوتے تھے، اور ایبک کی مسکراہٹ میں صرف مسکراہٹ تھی، شائستہ، نرم سی۔ تو کون ہو تم؟ دیانا نے 2 قدم آگے لیتے اسے گھورا، اور ساتھ ساتھ اس کی تیز آنکھیں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ عالیشان کمرہ، جدید انٹیرئر۔ ہاں، وہ واقعی گنڈا تو نہیں تھا۔ پھر دیانا نے خود کو دیکھا۔ اس کا حلیہ درست تھا، ہاتھ پر نہ رسیاں تھیں، نہ منہ پر ٹیپ۔ جس منہ سے وہ ایبک سے سوال کر رہی تھی، وہ قید میں نہیں تھی، تو کیا واقعی وہ گنڈا نہیں تھا؟ پھر دیانا نے سامنے اس شخص کو دیکھا جو بھوری آنکھیں دیانا پر ٹکائے ہوئے تھا، جیسے اس کی آنکھوں کی حرکت کو نوٹ کر رہا ہو۔ دیانا کی نظریں اس کے چمچماتے جوتے، صاف مہنگے 3 پیس سوٹ، ہاتھ میں موجود برانڈڈ واچ پر بھی اس کی پرسنالٹی پر گئی۔ آہ، وہ واقعی گنڈا نہیں تھا، تو وہ کیا تھا؟ پھر دیانا نے اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھا۔ دیانا نے پاؤچ کے سرے کو لڑکھڑاتے ہوئے تھاما۔ پاکستان کی لڑکیوں میں ہمت بس یہیں تک تو ہوتی ہے۔ ایبک کے بڑھتے ہر قدم کے ساتھ دیانا کی سانسیں سست ہو رہی تھیں۔ رک جاؤ، میرے قریب مت آنا۔ دیانا کی گھٹی گھٹی مدھم آواز ابھری۔ ایبک نے قدم روکے، مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ ایبک نے ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں اندھیلا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ دیانا نے دم سادھے اسے دیکھا۔
پانی پی لو، تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ زندگی کیا انداز تھا، وہ بے یقین کر کے کہتا تھا، تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو۔ واللہ ایبک ارسلان میر، واقعی موت تھا۔ ڈیانا نے ٹھوٹ نگلا، گلے میں کانٹے چبھے، پیاس لگی اور کپ کپاتے ہاتھ سے گلاس تھام گئی، مگر ایسے کہ ڈیانا کی انگلی تک ایبک سے ٹچ نہ ہوئی۔ میں گینگسٹر ہوں۔ ڈیانا پانی پی رہی تھی اور ایبک سامنے سے ہٹ کر کاؤچ پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، اطمینان سا، چہرہ سیدھے، ہاتھ پر گرائے۔ کیا شاہانہ انداز تھا جناب کا! لیکن ڈیانا کے منہ سے فوارے کی صورت میں پانی نکلا، کھانسی کا دورہ پڑا، آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ گردن گھما کر پھر اس شخص کو دیکھا، وہ اب بھی اتنے اطمینان سے ہی بیٹھا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں، کوئی تمہارے خلاف ثبوت نہیں، میری تم سے کیا دشمنی، میں تو جانتی بھی نہیں تمہیں۔ وہ ہکلائی تھی، پھر روانگی میں کہتی چلی گئی۔ صاف ظاہر تھا کچھ ہی دیر میں رو دے گی۔ ایبک سر جھکائے مسکرا دیا، وہ بالکل چھوٹی بچی کی طرح ایکٹ کر رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ڈیانا روحانسی تھی، مجھے یقین ہے تم پر۔ زندگی ایبک بھی بول پڑا، تو پھر یہاں اپنی ماں بنانے لائے ہو مجھے؟ ڈیانا کا دل چاہا دہاڑے مار مار کر رو دے، گینگسٹر کے ساتھ تھی وہ بھی تنہا، اکیلی۔ کیا؟ ایبک کے ماتھے پر بل پڑے، جیسے وہ سمجھ نہ سکا، اور پہلی دفعہ اس مینشن میں وہ کچھ سمجھ نہ سکا۔ زندگی میں پہلی دفعہ ایبک کچھ سمجھ نہ پایا۔ میرا مطلب، میں نے جب کچھ کیا ہی نہیں۔ تو تم مجھے کیوں یہاں لائے؟ تمہارے کوئی اصول نہیں، یا پھر تم ہر خوبصورت لڑکی کو ایسے ہی اٹھا کر لاتے ہو؟ ڈیانا ایک دم سیدھی ہوتی بولی، چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں، وہ نہ جانے کیا بول رہی تھی، خود سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن تعریف تو بنتی تھی اپنی۔ داہی وہاب خانزادہ کی بھتیجی تھی۔ میرے اپنے اصول ہیں، میں ہر خوبصورت لڑکی کو اٹھا کر یہاں نہیں لاتا، لیکن تم زندگی ہو، اس لیے یہاں ہو۔ بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گی۔ ایبک اسے دیکھتا رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، سر کاؤچ سے ٹکائے، ڈیانا کو پرسکون انداز میں نہارنے لگا۔ لیکن مجھے اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ ڈیانا دل میں سوچ کر رہ گئی۔ بیٹھ جاؤ پلیز۔ اس کی دنیا میں، اس مینشن میں پھر پہلی دفعہ دوسرا کام ہوا تھا۔ ایبک نے کسی کو پلیز کہا تھا، زندگی میں پہلی دفعہ۔ ڈیانا مرتی کیا نہ کرتی، بیٹھ گئی۔ خوف اتنا زیادہ تھا کہ بھول گئی، وہ بھی تو مافیا خاندان کی بہو ہے۔ بس یاد تھا تو اتنا، سامنے انجان شخص ہے جو ایک گینگسٹر ہے، اور ڈیانا اس کے ساتھ اکیلی ہے اور اس کی قید میں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی ایول ڈیتھ اس کے ساتھ ہی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
تمہیں کیا چاہیے؟ دیانا نے ڈرتے ہوئے استفسار کیا۔ اچھا تھا گینگسٹر، مگر ایسے اس کے ساتھ چپ تو نہیں بیٹھ سکتی، اور وہ بھی تب جب اسے اس شخص میں موت نظر آ رہی ہو۔ کیا پتہ معاملہ کچھ لے دے کر رفع دفع ہو جائے، دیانا نے سوچا۔ جو مجھے چاہیے وہ میں خود نہیں لیتا ہوں۔ نظریں اب بھی دیانا پر تھیں، لہجہ نرم سا۔ میرا مطلب مجھ سے کیا چاہیے؟ دیانا کا دل کیا ٹیبل پر رکھا واز اٹھا کر سر پھاڑ دے۔ اس شخص کا خوبصورت تھا تو کیا جو دل میں آیا کرے گا؟ اور جتنا بھی خوبصورت سہی، اس کے باپ جیسا تو نہیں تھا، نہ اس کے بھائی جیسا جسے آدھی دنیا ہینڈسم خانزادہ بولتی تھی، اور نہ ہی اس کے شوہر جیسا جس کو دیکھ دیانا کی دل کی دھڑکن بے ساختہ بڑھتی تھی۔ تم سے کچھ نہیں؟ تمہیں کیا چاہیے؟ کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا، اب سے یہ تمہارا بھی مینشن ہے۔ وہ پرسکون سا مگر ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ ہیں کیا مجھے چاہیے؟ تم گینگسٹر ہو جناب، کیا چاہیے بتاؤ، میں قوم کو اپنے ڈیڈ کو کال کرتی ہوں۔ تمہیں جو چاہیے وہ مل جائے گا، مجھے جانے دو۔ دیانا نے ایک سانس میں بولا، اگر یہ کوئی اور وقت ہوتا تو ایبک کو قوم لفظ پر غصہ کر جاتا، لیکن واضح رہے، اگر یہ وقت کچھ اور ہوتا اور سامنے بیٹھی ہستی کوئی اور ہوتی۔ مجھے صرف زندگی چاہیے، اور اب وہ میرے پاس ہے۔ کیا اطمینان تھا، کیا جواب تھا! دیانا بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھنے لگی، پھر جیسے اسے کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ تم نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ دیانا نے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ پہلی دفعہ مافیا پیلس میں، دوسری دفعہ ایول مینشن میں۔ بالکل جواب دیا گیا۔ ایبک ارسلان میر اسے ہی تو جواب دہ تھا۔ ایول مینشن؟ میں تمہارے مینشن میں ہوں؟ دیانا کی آواز ابھری۔ ایبک نے سر اس بات میں ہلایا۔ ایک منٹ، تم تھے نا وہ جو مجھ سے ٹکرائے تھے پیلس میں، اور پھر یا اللہ مجھے یاد کیوں نہیں کچھ۔ تم کیوں آئے تھے ہمارے پیلس؟ کیوں اور چوروں کی طرح آئے تھے؟ تم کیوں آئے تھے ہمارے پیلس؟ کیوں اور چوروں کی طرح آئے تھے؟ تم کچھ چرانے آئے تھے؟ دیانا سر ہاتھوں میں گرائے پھر ایبک کو دیکھتے بولی۔ ایبک نے محظوظ ہوتے سر اس بات میں ہلایا۔ ابھی تک دونوں ایک دوسرے کے نام سے ناواقف تھے۔ کیا چرانا تھا تمہیں ہمارے پیلس سے؟ دیانا نے پوچھا۔ تمہیں زندگی، وہ ترکی بہ ترکی بولا تھا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے نا، اس لیے مجھے یہاں لائے ہو؟ دیانا کا بس نہ چلا، شوٹ کر دے اس آدمی کو جو ایک نظر میں اس پر فلیٹ ہو کر اسے اپنی قید میں لے چکا تھا۔ لیکن نہ دیانا کو گن چلانی آتی تھی، نہ اس کے پاس گن موجود تھی۔ فی الحال بس تم دل کو بھا گئی، تم زندگی لگی، محبت کا پتہ نہیں۔ وہ اب بھی پرسکون سا تھا۔ دیکھو، دیانا یکدم سیدھی ہوئی، ہاتھ ہوا میں کیے بلند کیے،
جیسے اسے کچھ سمجھانا چاہتی ہوں۔ ایبک دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ دیکھ ہی رہا ہوں، وہ دلکشی سے بولا تھا۔ دیانا اب سر ہاتھوں میں گرائے روتی۔ میری بات سنو، میں تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتی، کبھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، کبھی تمہیں چاہ نہیں سکتی۔ بلکہ تمہیں کیا، میں کسی سے محبت نہیں کر سکتی، کیونکہ میں… دیانا بول رہی تھی۔ ایبک بہبت سے سن رہا تھا کہ اتنے میں دروازہ ناک نہیں ہوا۔ ایک وجود دروازہ دھکیلے اندر داخل ہوا تھا۔ چہرے پر چٹانی سی سختی تھی، لیکن سرد تھی۔ بلیک تھری پیس میں ملبوس، راؤنڈ بال پونی ٹیل میں تھے۔ وہ وجود معجزہ کا تھا، ایبک کے ساتھی۔ ایبک نے جن نظروں سے اسے دیکھا، وہ نظریں بھوری تو تھیں لیکن اس کا تاثر بدل گیا۔ وہ اب سنجیدہ، سرد تھی اور غصہ اولود تھا۔ "What the hell is this?" ایبک کھڑا ہوتا یکدم دہاڑا تھا۔ دیانا مزید کاؤچ میں سمٹی تھی، سہمتے ہوئے اس شخص کو دیکھنے لگی جو ابھی پرسکون انسان سا تھا اور ابھی وسیلے شیطان جیسا تھا۔ دیانا نے منہ پر ہاتھ رکھے چیخ کا گلا گھونٹا، لیکن چیخ تو پھر بھی ابھری تھی۔ ایبک نے سائیڈ ٹیبل پر رکھا واز پوری قوت سے فرش پر مارا تھا۔ کئی ٹکڑے معجزہ کے بوٹ میں کیچ پیروں کے قریب اچھلے تھے۔ وہ سپاٹ چہرے سے کھڑی تھی۔ دیانا نے اس روبوٹک لڑکی کو دیکھا۔ "پولیس افسران آئے ہیں، تمہیں ان سے ملنا تھا"۔ وہ صرف بول رہی تھی جیسے کوئی مشین ہو۔ آنکھیں اسپاٹ تھیں، چہرہ ہر جذبات سے عاری تھا۔ نگاہیں ایبک پر تھیں جو اسے سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ "You will pay for this." ایبک اس لڑکی کو دیکھتا ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ "Yes, I will." وہ سپاٹ انداز میں بولی تھی اور ایبک نے آگے بڑھتے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل گئی، دور ہوئی، کئی قدم دور، دروازے کے ساتھ جا لگی۔ دیانا کی چیخ گونجی، اور اگر تھپڑ نہ پڑتا تو دیانا کو لگ رہا تھا پہلے تاثر سے کہ یہ لڑکی روبوٹک ہے۔ یہ دوسری دفعہ تھا جو معجزہ کو تھپڑ پڑا تھا، ایبک ارسلان میر سے۔ لیکن وہ تو ڈھیٹ تھی، مہا ڈھیٹ، شاید الٹرا پرو میکس ڈھیٹ۔ پتہ نہیں ڈھیٹ کی کون سی قسم میں آتی تھی معجزہ۔ وہ سیدھی ہوئی، پھر ہونٹ سے نکلنے والے خون صاف نہیں کیا، لیکن وہ خون کی لکیر دیکھ دیانا کے خوف میں اضافہ ہوا تھا۔ لیکن معجزہ بالکل روبوٹک انداز میں سیدھی کھڑی ہوئی، جیسے کبھی لڑکھڑائی ہی نہیں تھی۔ زندگی تمہارے لیے کھانا بھیج رہا ہوں، کھا لینا۔ اوکے، پھر آؤں گا۔ ایبک اب کی دفعہ دیانا کی سمت مڑا تھا، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی، سہمی ہوئی تھی۔ ایبک کا انداز بدلا تھا، نرم تھا، مہربان سا۔ "یہ گندگی صاف کرو اور پیچھے آؤ میرے۔" ایبک پلٹ کر معجزہ کو دیکھتا باہر قدم بڑھا گیا۔ معجزہ نے سیاہ آنکھیں اٹھائے دیانا کو دیکھا، اور پھر دوسرے پل وہ باہر چلی گئی۔ دیانا نے منہ سے ہاتھ
ہٹایا، بال سنوارے۔ وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو ناکام تھی۔ پھر اس نے معجزہ کو واپس آتے دیکھا۔ اس میں ہاتھ میں کلیننگ کا سامان تھا۔ اس نے سنجیدگی سے کانچ کے ٹکڑے فرش سے صاف کیے، پھر باہر چلی گئی۔ ڈیانا کو پہلے کچھ سمجھ ہی نہ آیا، وہ اپنے حواس میں ہی نہیں تھی۔ پھر پانی کا ایک اور گلاس پیا اور کمرے کے کھلے دروازے کو دیکھا۔ اسے یہاں سے جانا تھا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چلتی ہی چلی جا رہی ہے۔